بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کو جو مبعوث فرمایا، ہر دور میں موجود نبی کی اتباع اور اطاعت رب العالمین نے اسے ضروری قرار دیا۔ نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی عقل اور انسان کا اپنے اجتہاد کو استعمال کرنا، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور انسان کی ناکامی کی یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر انسان اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنی رائے اور اپنی بات کو پیش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کا قصہ ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا دور ہے جب قوم اللہ کے نبی کی دعوت اور ان کی تعلیم کو قبول نہیں کرتی۔ نوح علیہ السلام رب العالمین سے بد دعا کرتے ہیں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ اس زمین پہ تیرے نافرمانوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے۔ اے اللہ تمام کافروں کو تو ملیا میٹ فرما دے۔ رب العالمین کی طرف سے جناب نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ میرے پیغمبر ایک کشتی تیار کریں۔ نوح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بہت بڑی کشتی بنائی۔ لوگ استہزاء کرتے، مذاق کرتے، حتیٰ کہ کچھ آ کے اس میں پیشاب بھی کر جاتے، قضائے حاجت بھی کر جاتے کہ پانی تو یہاں موجود نہیں، اتنا بڑا یہ بیڑا کشتی نوح کہاں چلائیں گے۔ رب العالمین کے حکم سے جب آسمان میں پانی برسانا شروع کیا، زمین نے نیچے سے اپنا پانی نکالنا شروع کیا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنی رائے، اپنا اجتہاد۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اس کشتی میں آ جاؤ، کہا یہ کشتی سے بڑا اونچا مجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی۔ رب العالمین کے نبی کی بات کو نہیں ماننا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بھی غرق کر دیا، وہ پہاڑ سے اللہ رب العزت کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ، وہ اسی واقعے کے تناظر میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، السنۃ سبینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ لوگوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سنت کا اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی یہ اسی طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی
ہے، غرق ہونے سے، برباد ہونے سے، اللہ کے عذاب سے اور اپنے اعمال کی بربادی سے صرف وہی بچے گا جو اس سنت کو اپنائے گا۔ جیسے اس کشتی میں سوار ہونے والا ہی بچا، باقی جس کی عقل نے جو مرضی کہا، جس کے اجتہاد نے جو مرضی کہا، جس کی رائے نے اسے جو مرضی سوچ اور فکر دی، فرماتے ہیں وہ غرق ہونے سے بچ نہیں سکا۔ لوگوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی، لوگوں یہی واحد نجات کا راستہ ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، فرمایا غارقہ، وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا، لوگوں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ عمل کو جتنا بڑا کیوں نہ کر لے، جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ کر لے، اپنی رائے اور عقل کے جتنا مرضی بہترین عمل کیوں نہ کر لے، اگر وہ اسوہ رسول کے مطابق نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں، رب العالمین کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ رب العالمین ہمیں اتباع سنت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے، لوگوں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں، اس کائنات کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے خوبصورت اور اللہ کے ہاں سب سے عمدہ اور محبوب ترین طریقہ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رب العالمین ہمیں سنت سے محبت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، سنت پر کھال کے عرض و سماع ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وگرنہ دنیا میں ایسے بد نصیب بھی موجود ہیں کہ ان کے سامنے جب محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت پیش کی جاتی ہے، آپ کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے، آپ کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے، تو اس طرح ٹھکرا دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری رائے یہ نہیں، ہمارا دماغ یہ نہیں مانتا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دنیا کے لیے رب نے نمونہ بھی بنایا، عبرت بھی بنایا، کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، رب العالمین نے عبرت بنا دیا۔ لیکن خالق ارض و سماء نے چونکہ دنیا کی زندگی کو دار الجزا نہیں بنایا، وہ رب کی مرضی ہے، جس کو چاہے یہاں بھی سزا دے دے، وگرنہ اصل فیصلہ یوم التغابن، اصل جو فیصلے کا دن ہے، اصل وہ ناکامی جو کامیابی کا دن ہے، وہ تو قیامت کا دن ہے، جہاں بہت سارے ایسے لوگ اللہ کے رسول کی طرف آ رہے ہوں گے اور ان کو راستے سے لوٹا دیا جائے گا، دیواریں عائد کر دی جائیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محبوب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا اضافے کر دیے تھے، اور دین کا کیسے انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا تھا، کیسے دین میں بدعات اور خرافات پیدا کر دی تھی۔ تو اللہ کے رسول بھی فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو ایسے بدبختوں کے لیے کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ہی بدل دیا تھا۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اسی سنت کی اہمیت کے پیش نظر ہمارا ایک موضوع کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، دن اور رات میں آپ کے اعمال، رات کو جب آپ بیدار ہوتے آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا، تہجد کی نماز سے پہلے پہلے آپ کیا کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ، اس کی سنتیں گزشتہ جمعے میں ہم یہ سن چکے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اذان فجر، نماز فجر، ان اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا، مدینے کے اندر کیا ماحول ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اذان فجر کے حوالے سے سب سے پہلی آج کے اس خطبہ جمعہ کی یہ سنت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر کی 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ نماز فجر، اس کی 2 اذانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہوا کرتی تھی۔ ایک اذان سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، اور دوسری اذان جو نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوا کرتی تھی، باقاعدہ نماز فجر کے لیے جو اذان ہوتی وہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبینا صحابی تھے، یہ دونوں مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی اذان سیدنا بلال کہتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں، بلال رات کے وقت میں ہی اذان کہتے ہیں، ابھی نماز فجر کا وقت نہیں ہوا ہوتا، بلال اس وقت اذان کہتے ہیں، ابھی سحری کا ٹائم ختم بھی نہیں ہوا ہوتا، بلال اس وقت اذان کہتے ہیں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاتے پیتے رہا کرو، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہیں۔ جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہیں گے پھر سحری والے کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر روزے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز فجر کا وقت بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا پہلی اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے۔ اس اذان کا مقصد کیا ہوتا تھا یہ بھی یاد رکھیں۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے بھائی، بہت ساری مساجد میں تو یہ اذان ہوتی ہی نہیں، اور بعد میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اس کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اس بات کا تعین نہیں ہوتا کہ اس اذان کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے، بلکہ صحابہ کرام وہ نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے، وہ فرضی روزے بھی رکھا کرتے تھے، ان کے ہاں تو یہ معمول چلتا رہتا تھا۔ پہلی اذان کس لیے ہوتی تھی؟ بعض بھائی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید پہلی اذان یہ اذان تہجد ہے، لوگوں کو تہجد پڑھانے کے لیے یہ اذان دی جانی ہے، اسی لیے بعض مساجد میں اگر یہ اذان ہوتی بھی ہے تو آدھی رات کو ہی پڑھ دیتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے پہلے ہی اذان پڑھ دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی موجود ہے۔ یہ دونوں اذانیں کس مقصد کے لیے پہلی اذان ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا مقصد بیان فرمایا، لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلال اس لیے اذان کہتے ہیں کہ جو ابھی بھی سویا ہوا ہے، جس کو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کا موقع نہیں ملا، وہ ابھی بھی سویا ہوا ہے، یہ پہلی اذان سن کے وہ اٹھ جائے اور نماز فجر کی تیاری کر لے، کیونکہ جب دوسری اذان ہوگی اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان قضائے حاجت کی اس کو ضرورت ہو، اور مدینہ طیبہ کے اندر مساجد میں یا مسجد نبوی میں ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا کہ انسان اپنی جو انسانی حاجت ہے اس سے فارغ ہو سکے۔ صحابہ باہر جاتے، عوام مدینہ میں جاتے، پہلی اذان اس لیے ہوتی تاکہ جو ابھی بھی سویا ہوا ہے وہ اٹھے اور نماز فجر کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے تاکہ وہ نماز فجر سے رہ نہ سکے۔ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، اور فرمایا اس اذان کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تہجد پڑھ رہا ہے، جو ساری رات سے یا آدھی رات سے یا پچھلے پیر سے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو متنبہ کیا جائے کہ ابھی ہی بعد میں کچھ دیر کے بعد اذان فجر ہونے والی ہے، اگر سحری کرنی ہے تو اور تھوڑا وقت ہے تاکہ روزے کا اہتمام کر سکو، اور اگر تم تہجد پڑھ رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ لمبے قیام میں تمہیں خیال ہی نہ رہے اور اذان فجر ہو جائے اور تمہارا فطر بھی فوت ہو جائے۔ لِيُنَبِّهَ
تاکہ وہ متنبع ہو جائے کہ ابھی کچھ لمحوں کے بعد ہی، تھوڑے وقت کے بعد ہی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دونوں اذانوں میں فاصلہ صرف اتنا ہوتا تھا کہ ایک مؤذن اذان کہہ کے اتر رہا ہوتا تھا اور دوسرا اذان کہنے کے لیے چڑھ رہا ہوتا تھا. اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے سیدنا بلال اذان کہتے اور وہ اذان کہہ کے نیچے اترتے تو کچھ ہی وقت کے بعد، یعنی اتنی جلدی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرا مؤذن چڑھ کے وہ اذان شروع کر دیتا. اس کا مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ اب 15 منٹ 20 منٹ چلے، زیادہ بھی فاصلہ کرنا ہے تو 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ، لیکن یہ وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھی رات کو پہلی اذان کہنا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ طریقہ ہے اور نہ ہی اس اذان کا یہ مقصد ہے. رب العالمین ہمیں اس سنت کو بھی اللہ زندہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس اذان پہ رب العالمین ہمیں اٹھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اگر پہلے نہیں اٹھ سکے کم از کم اس اذان پہ اٹھیں، وضو کریں، اپنی حاجت سے فارغ ہوں، کچھ نہیں کر سکے 2 رکعت ہی پڑھ دیں. محبوب کبریا کا فرمان ہے جس نے رات ایسے گزار دی کہ 10 آیات بھی تلاوت نہ کر سکا قیام کے اندر، کتب من الغافلین، رب العالمین کے ہاں اسے غافل انسانوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، اذان کے حوالے سے دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مؤذن کی اذان کو سنو، فقولوا مثل ما يقول، جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی ویسے ہی وہ کلمات دہراؤ. دوسری روایت میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے، فرمایا تم میں سے ہر شخص کو یہی کہے اللہ اکبر. پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم نے بھی یہ کلمہ اسی طرح دہرانا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تم نے بھی یہ کلمہ اسی طرح کہنا ہے. فرمایا پھر مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان کی جگہ پہ تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. مؤذن کہہ رہا ہے آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، گناہ سے بچنے کی ہمت اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر، اسی طرح یہ کلمہ کہنا ہے. پھر کہنا ہے مؤذن نے لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم بھی کہو گے لا الہ الا اللہ. اور روایت کے آخر میں الفاظ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت، من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ، جس نے مؤذن کی اذان کا اس طرح جواب دیا اور دل سے یہ کلمات کہے، جو کہہ رہا ہے دل میں وہی عقیدہ وہی ایمان، دل سے یہ جواب دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو زبان کہہ رہی ہے دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، داخل الجنہ، یہ اذان کے جواب میں یہ کلمات کہے، میرے اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جیسے مؤذن کہہ رہا ہے تم نے بھی ویسے ہی کہنا ہے. ہاں جس کلمے کے لیے الگ سے کوئی تعلیم تھی آپ نے وضاحت فرما دی. رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بعض احباب جب اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ خاموش تو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چپ ہو جاؤ بھائی اذان ہو رہی ہے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی
کہ مؤذن کی اس اذان کے کلمات کو ویسے ویسے دہرایا جائے۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان کی اتنی فضیلتیں ہیں، کل قیامت والے دن مؤذنین تو ہم سے بہت درجات میں آگے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو جو کلمات وہ کہہ رہا ہے تم بھی دہراتے جاؤ، رب العالمین تمہیں بھی وہی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحیح مسلم کی روایت، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی۔ اذان مکمل ہو گئی، آپ نے جواب دیا اللہ کے رسول کا حکم، آپ کی تعلیم، ثم صلوا علی، اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، صلو علی فإنه من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے بھی بلند فرماتے ہیں، اللہ 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کی تعلیم، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، فرمایا درود پڑھ لیا، اب تم نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے ایک سوال کرنا ہے، میرے لیے اللہ سے مانگنا ہے، الوسیلہ، الوسیلہ کا میرے لیے اللہ سے سوال کرنا ہے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت فرمایا فإنها منزلۃ فی الجنہ، لوگوں یہ الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ نے جناب آدم سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک تمام انسانوں میں سے صرف ایک اپنے بندے کو اللہ نے وہ مقام نصیب فرمانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جسے رب جنت میں وہ مقام نصیب فرمائیں گے۔ لیکن تم میرے لیے ہر اذان کے بعد درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اللہ سے اس وسیلہ کا سوال کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن الفاظ کے ساتھ، آپ نے باقاعدہ وہ الفاظ بھی سکھائے، فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے جس کے اندر اللہ سے وسیلہ کا سوال ہے، اے پروردگار اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ بھی عطا فرمانا، الفضیلہ بھی عطا فرمانا، اور آپ کو اس مقام محمود پہ کھڑا فرمانا جس کا تم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اب اس کے اندر والدرجۃ الرفیعہ کا لفظ محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ اسی طرح اس دعا کے آخر میں انک لا تخلف المیعاد، یا اس طرح کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف اتنی یہ دعا سکھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے لیے یہ دعا کرتا ہے اذان کے بعد کیا فائدہ ہوگا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا جب انسان کو ضرورت ہوگی، محتاج ہوگا، جہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، فرمایا میرے لیے اذان کے بعد یہ اللہ سے التجا کرنے والے کے لیے میری شفاعت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا حق بن جاتی ہے، اور قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا حقدار قرار پائے گا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، سیدنا سعد کی روایت، اور اس دعا کی عظمت یہ ہے، فرمایا اذان کے بعد جو یہ کلمہ پڑھ لے گا، صحیح مسلم کی روایت، غفر لہ ذنوبہ، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم نے بھی اذان کے بعد اسی طرح گواہی دے کے کیا کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ جسے اس مؤذن نے گواہی دی، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تو اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تیرے بندے بھی ہیں، تیرے رسول بھی ہیں۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے پالنے والا ہونے پر میں راضی ہو گیا، روزی دینے والا تو ہے، پالن ہار تو ہے، یا اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، اور اے اللہ تو نے مجھے دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ وبمحمد نبیا، اور اے اللہ تو نے مجھے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اے اللہ میں اس نعمت پہ راضی ہوں۔ فرمایا یہ کلمہ پڑھے گا غفر لہ ذنوبہ، رب العالمین اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، اذان کا آپ نے جواب دیا، درود پڑھا، دعا مسنون پڑھی، پھر یہ دعا جو اللہ کے رسول نے سکھائی یہ دعا پڑھی۔ اب وقت ہے اللہ سے قبولیت کا، مانگے جو مانگنا ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ، زبان مصطفیٰ سے یہ گارنٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ۔ سیدنا انس کی روایت سنن نسائی کے اندر فرمایا لوگوں اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اللہ سے انسان جو دعا کرتا ہے رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، یہ دعا راتی نہیں ہوتی، قبولیت کا وقت ہے۔ اذان سن کے گھر میں بیٹھے رہنا کہ چلے جماعت کا وقت ہوگا تو جائیں گے، میرے پیارے بھائیو یہ اتنا قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جب مؤذن کی اذان کا جواب دے دو سل تعطا، اب رب سے مانگو تمہیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اذان کے بعد مسجد سے نہ نکلنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ آپ مسجد میں ہیں، اذان ہو گئی ہے، اب آپ مسجد سے نہ جائیں، نماز پڑھ کے جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اذان ہوئی، ایک شخص مسجد میں بیٹھا تھا، اذان کے بعد مسجد سے نکلنے لگا تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقد عصى ابا القاسم، یہ شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے جو اذان کے بعد مسجد سے جا رہا ہے۔ ہاں اگر انسان کا کوئی واقعی ایسا عذر ہو، واقعی کوئی مجبوری یا ضرورت ہے تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ بھی نمونہ اور اسوہ زندگی میں موجود ہے۔ اقامت بھی ہو گئی، نماز کے لیے آپ مصلی پہ کھڑے ہیں اور آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو ابھی غسل کرنا تھا جو میرے اوپر فرض تھا، آپ نے صحابہ کو کہا میرے صحابہ یہی ٹھہرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے غسل فرمایا، پھر واپس آئے، صحابہ کہتے ہیں آپ کے سر سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، ہم نے دیکھے، پھر اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی تو سمجھ آئی کہ اگر ضرورت ہو، عذر ہو، کوئی واقعی شرعی ضرورت ہے، اذان کے بعد بھی آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی شرعی ضرورت کے اور بغیر کسی عذر کے ویسے ہی چلے جانا بلا مقصد، اذان سن بھی لی پھر بھی مسجد سے نکل جانا، یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اذان فجر اس کا جواب دیا آپ نے، اسی طرح پانچوں اذانوں کا، اور اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو آپ اندازہ لگائیں صرف اذان پہ اللہ کی طرف سے اتنی رحمتیں اور برکتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان فجر کے بعد 2 رکعت سنتیں ادا کیا کرتے تھے، اور یہ 2 رکعت ان 12 رکعات کا حصہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فضیلت سنائی۔ سید ام حبیبہ کی روایت من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، صحیح مسلم میں سیدہ ام حبیبہ کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے رب العالمین اس کا جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے اس کی تفصیل بھی بیان فرماتی ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2،
اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، تو یہ کل 12 رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے رب العالمین اس کا جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ خالق ارض و سما ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں، سنت سے محبت دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی راویہ سیدہ ام حبیبہ کیا کہتی ہیں؟ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، زندگی میں کوئی دن رات ایسا نہیں گزرا جب ام حبیبہ نے یہ 12 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ میں نے روزانہ اس کا اہتمام کیا۔ سیدہ ام حبیبہ سے بیان کرنے والے راوی امام عنبسہ جو تابعی ہیں فرماتے جب سے میں نے یہ حدیث سنی سیدہ ام حبیبہ سے، زندگی میں آج تک کوئی دن رات ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ 12 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ ان سے بیان کرنے والے راوی اس حدیث کو امام عمر بن عوص رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد عنبسہ سے، آج تک زندگی میں کوئی دن رات ایسا نہیں گزرا جب میں نے یہ 12 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ ان سے بیان کرنے والے راوی امام نعمان بن سالم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث اپنے استاد عمر سے سنی، میں نے بھی اس وقت سے آج تک کسی دن اور رات میں 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی اسی جذبے سے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے جو آپ کی خاص طور پر تعلیم تھی کہ انہیں گھر میں پڑھا جائے، یہ نفلی نمازیں، یہ سنن، یہ نوافل، ان کو گھر میں پڑھا جائے، اور اس کی اتنی عظمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کے علاوہ افضل ترین انسان کی نماز وہ ہے جو انسان گھر میں پڑھتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، لوگوں اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، تم نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے رکھا کرو۔ اور آج یہ جو فتنوں کا دور ہے، اولاد اس کی بے رخ روی سبب کیا ہے؟ گھر میں جب ماں نماز پڑھے گی، باپ نماز پڑھے گا، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ خود بخود آ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ شوق سے ان کے دل میں یہ نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، لوگوں انسان جب گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس نماز کی برکت سے اس کے گھر کو اللہ خیر سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اور چوتھی روایت میں سیدنا جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا صہیب رومی بیان کرتے ہیں صلاۃ التطوع حیث لا یراہ الناس، نفلی نماز ایسی جگہ پر پڑھنا جہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، مسجد کے مقابلے میں گھر میں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں یہ پڑے ہوئے نفل سے اللہ 25 گنا زیادہ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے فرض نماز اکیلے پڑھنا اور باجماعت نماز پڑھنے کے اجر میں فرق ہے، اسی طرح یہ سنتیں، یہ نوافل گھر میں پڑھنا اتنا ہی اللہ نے اجر کا فرق رکھا ہے۔ ہاں وہ شخص جو سمجھتا ہے ابھی یہاں سے گھر نہیں جانا، یا گھر جا کے نہیں پڑھ سکوں گا، یا بھول سکتا ہوں، تو ایک الگ بات ہے، جواز میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن بات افضلیت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔